اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے، اور آپ لوگ بھی پڑھ اور سن کر تو آپ کو بھی ثواب ملے اور مجھے بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے پڑھنے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل، تو نکالتا ہے، لیلا رات کو، فی النہار نہار دن، فی میں تو نکالتا ہے دن کو رات میں، وتولج النہار اور تو نکالتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وَيُخْرِجُ الْحَيَّ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ اور تو نکالتا ہے زندہ کو، من المیت مردہ سے، میت مردہ سے، حیّ زندہ کو، تخرجو نکالتا ہے، تو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَتُخْرِجُ اور تو نکالتا ہے میتا مردہ کو، من الحی زندہ سے، وَتَرْزُقُ اور تو عطا کرتا ہے من جس کو، تشاء تو چاہے، بغیر حساب کے، یعنی بے شمار، یعنی تو جس کو چاہے تو رزق عطا کرتا ہے بے حساب۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے بارے میں کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں سے نکالتا ہے اور دن کو رات میں سے نکالتا ہے۔ کیسے دن ہوتے ہوتے رات ہو جاتی ہے اور رات ہوتے ہوتے جو ہے دن روشنی ہو جاتی ہے۔ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا تو ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ دن رات کیا ہوتے ہیں، تو وہ جب زمین پر آ گئے تو ایک دوسرے کو ڈھونڈتے مغرب ہو گئی۔ مغرب میں تھوڑا تھوڑا جو ہے اندھیرا آنے لگا، تو ان کو ایسے فیل ہوا کہ ہماری نظر جانے لگی۔ جب رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تو آدم علیہ السلام رونے لگے کہ یہ تو میری نظر چلی گئی، اب تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ تو جب پھر رات ہوتے صبح ہو گئی، روشنی ہونے لگی، تو خوش ہو گیا کہ میری نظر آ گئی، یعنی وہ دن ہو گیا۔ تو کیسے انسان سوچ سکتا ہے کہ کوئی انسان ایسے کر سکتا ہے کہ دن کو روشنی میں، رات کو جو ہے وہ روشنی میں بدل دیتا ہے اور روشنی میں سے جو ہے رات اندھیرا نکال دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ ہی کے کام ہیں جو سیار اور ستاروں کو مقرر کیا ہے، اور ان کی جو حرکت ہے اس کی وجہ سے جو یہ دن اور رات ہے وہ بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دن اور رات کا بدلنا بھی اللہ ہی کے کاموں میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اور جو زندہ کو مردہ سے بناتا ہے۔ یعنی دیکھو، انڈے سے مرغی نکل آتی ہے، اور پھر مرغی سے انڈا، نطفے سے آدمی بنتا ہے اور آدمی سے نطفہ، وہی بات ہوتی ہے۔ تو یعنی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ، اور جس کو چاہے تو وہ رزق بے حساب دے۔ رزق بھی، علم بھی، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے تو اللہ دے دیتا ہے۔ کیسے عرب کے ان پڑھ جاہل لوگوں میں سے کامل اور بڑے
بڑے جو ہے عالم پیدا ہو گئے، اور یہودیوں کے کامل اور عالموں میں سے جاہل پیدا ہو گئے، جس کی وجہ سے ان سے بادشاہت اور سب کچھ چھین کے عرب کے جو ہے خانہ بدوشوں میں منتقل ہو گئی، اور عرب کے جو ایک ویرانے میں اور ایک صحرائی علاقے میں، ریتیلے علاقے میں رہتے تھے، اس میں پہاڑی علاقوں میں ان کو اتنی بڑی سلطنت دنیا پر ان کی سلطنت پھیل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو چاہے تو دے اور جس سے چاہے تو چھین لے، اور جس کو چاہے تو بے حساب دے۔ اب کیسے عربوں کو بے حساب دیا کہ ایک صحابہ رضی اللہ عنہ اور ڈر کے رونے لگے کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں دنیا میں اتنا دے دیا، تو آخرت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے چھن جائے۔ تو وہ رو گئے جب اس کے آگے اتنے کھانے رکھ دیے گئے کہ وہ حیران ہو گئے کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، ایک وقت تھا، اور اب اتنا آ رہا ہے کہ وہ ڈر گیا کہ اتنے قسم کے کھانے کہ آخرت میں پھر ہمیں ملے گا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ صرف دنیا میں مل جائے تو آخرت میں، تو وہ ڈر گیا۔ تو اچھے اللہ کے بندے جو ہے وہ اسی طرح ڈرتے رہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، تو اللہ پھر جب اپنے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرے اور تو وہ اللہ کو پسند آتے ہیں، اور اللہ ان کو اور بے حساب دیتا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر اب اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے لا یتخذ المؤمنون، اور لا نہیں، یتخذ یہ پکڑتے ہیں یا وہ بناتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں یا وہ بناتے ہیں، نہیں وہ بنائے، حز المؤمنون مومن، نل کافرین نہ بنائے مومن کافروں کو، اولیاء دوست، نہ بنائے مومن مسلمان کافروں کو دوست، من دون المؤمنین علاوہ مومنوں کے، نہ بنائے مومن مسلمان کافروں کو دوست علاوہ مومنوں سے۔ ومن یفعل، اور جو کوئی، یفعل یہ عمل کرے گا، ذالک یہ، فلیسا پس نہیں ہے تعلق، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کچھ بھی، پس نہیں ہے تعلق اللہ سے کچھ بھی، الا مگر یہ کہ تتقو ڈرے وہ، منہم ان میں سے، تقات بچاؤ کے لیے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ اور وہ ڈراتا ہے تم کو، اللہ نفسہ اپنے آپ سے، اس کی جان سے، یعنی اپنے آپ سے، اور ڈراتا ہے اللہ تم کو اپنے آپ سے، نفسہ اس کے آپ سے یا اپنے آپ سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور الی طرف اللہ کی طرف، مصیر لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور سب کو یعنی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، نہ تم بناؤ کافروں کو دوست مسلمانوں کے علاوہ، یعنی ان کے درمیان بیٹھ کے وہ جو ہے وہ اپنے ظاہر کافر لوگ تو اپنے کفر کے مذہب کے بارے میں باتیں کریں گے، مسلمان اس میں بیٹھیں گے تو ان کی وہ اگر مسلمانوں کی برائی کرے، دوسرے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کے مذہب کے بارے میں اور اپنے مذہب کا بول بالا کریں، تو ظاہر مسلمانوں کے لیے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ جس مسلمانوں کا ذہن کچا ہوگا، ان کو اتنا علم نہیں ہوگا، تو وہ اس میں گر بھی سکتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ مومنوں کے علاوہ کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کو اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔
اللہ کی ہر بات میں، ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو ہے بچایا ہے اس بات سے کہ وہ ادھر نہ بیٹھیں گے تو ان کے لیے خطرہ بھی نہیں ہوگا برے کاموں کے عمل کرنے میں۔ اب بہت سے مسلمانوں کو دیکھو تو وہ ہے تو مسلمان، لیکن چونکہ ان کا واسطہ جو ہے کافروں سے بھی ہوا ہے، یعنی ادھر جس طرح فار ایگزامپل ادھر پاکستان میں دیکھیں تو پہلے لوگ ادھر کے ہندو تھے اور پھر مسلمان ہو گئے، مسلمان تو ہو گئے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا، شروع میں تو بہت لوگ بہت اچھے طریقے سے مسلمان حکم بردار تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ہندوؤں کے بھی وہ رسم و رسومات کرتے رہے جو کہ ابھی تک چلتے آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ چونکہ ان سے دوستی بھی تھی، ساتھ ساتھ تھے، تو وہ رسومات ہوتے رہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو ان کو جو ہے ختم کر رہے ہیں، جیسے مہندی کی رسومات وغیرہ، جس طرح یہ کل وغیرہ شروع کر دیے ہیں لوگوں نے، تو یہ رسومات جو ہے یہ ہندوؤں کے تھے اور مسلمان کرتے ہیں تو یہ کفر کی طرف جاتے ہیں، تو اس لیے اللہ منع کرتا ہے کہ کافروں کے دوستی نہ کرو، اور کافروں کے ساتھ دوستی کر کے تم ان کے جیسے حرکتیں اگر کرنے لگو گے تو وہ اللہ کو پسند نہیں، اور تم اللہ کی حکم برداری سے نکل جاؤ گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے علاوہ، تو جو کوئی ایسا کرے گا تو وہ اللہ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہے اس کا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ اگر تمہیں ان سے کوئی اپنی بچاؤ کے لیے کوئی ڈر ہو، اور اس ڈر کی وجہ سے بچاؤ کے لیے تم ان کے ساتھ اگر کوئی دوستی یاری رکھتے ہو، لیکن ایک لمٹ تک، یہ نہیں کہ آپ اپنا زارِ راز اس کو فاش کریں اور ان کی باتوں پر عمل کر کے ان کے سامنے ان کی خوشامد کر کے ان کے اعمال کو اپنائیں، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے میں تم لوگوں کو ڈراتا ہوں اپنے سے، مجھ سے ڈرو، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اگر تم لوگ بہت زیادہ ان میں گر پڑو گے۔ جو اپنی بچاؤ کے لیے کرے گا تو اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کو تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جو مزید خوشامد میں ان کے گرے گا اور ان کے عمل اپنائے گا اور ان کو مسلمانوں کے راز فاش کرے گا تو ان کی تو پھر خیر نہیں، اللہ ڈراتا ہے اور اللہ ہی کے پاس جانا ہے سب کو۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کر دیں اور اللہ اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے یا اللہ، دوزخ کے عذاب سے بچائے یا اللہ، قبر کی سختی آسان فرمائے یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم فرما، اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے یا اللہ، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، ہمارے لیے آسانی کے معاملات، عافیت والے معاملات پیدا کر دے، آمین۔ صدق اللہ۔